اینی شاہ جی ان کا کہنا ہے کہ ارشد شریف صاحب نے پہلے گھونسا مارا ہے، لاتوں گھونسوں جو ان کے بس چلا ہے، انہوں نے ان کو شدید زود و کوب کیا ہے۔ جنگ چل رہی تھی ٹویٹر پہ جس کا انجام ہاتھا پائی پہ آ کے ہوا۔ صدیق جان صاحب نے ارشد شریف صاحب کی نجی زندگی پہ بہت کھل کے بات کی۔ صدیق جان صاحب نے بھی غلط کیا، انٹرنیشنل میڈیا وہاں تھا اور ادھر سارے یہ واقعہ ہونا، دونوں کو ہی قانونی کارروائی کرنی چاہیے تھی۔ ہمارے پاکستان کا امیج جا رہا تھا، چینی کافی مندوب وہاں تھے، صحافتی ساری کمیونٹی کے لیے ایک بڑا سیڈ واقعہ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈی ایس ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں توصیف انجم۔ آج کے دی ٹاک شو میں یو کے اسٹوڈیو سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ حسب معمول ہمارے ساتھ سینئر پولیٹیکل انالسٹ ظہیر سہول صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سر آج کا یہ ہمارا ایک کوئک سا پروگرام جو ہے آج بڑے ہی ایک اہم مدعے پہ ہے کہ ایک سوشل میڈیا کے جرنلسٹ صحافی ہیں اور ایک نجی ٹی وی کے صحافی، ان کے درمیان ایک جھڑپ ہوئی ہے اور وہ بھی گوادر میں۔ تھوڑا سا احوال بتائیں ذرا ہمارے ناظرین کو اس کا۔ جی بالکل، یہ بڑا صحافتی ساری کمیونٹی کے لیے ایک بڑا سیڈ واقعہ ہے۔ حالانکہ تحمل اور بردباری کا ہمیں ہر جگہ پہ ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کسی بھی وقت ہمیں اپنے پیشنس لیول کو اتنا لو لے کے نہیں جانا چاہیے کہ ہم فزیکل ہو جائیں، اور ہماری کمیونٹی جو کہ رول ماڈل بنتی ہے بہت سارے لوگوں کے لیے، اور اتنے سینئر صحافی، اور وہاں ہمارے پاکستان کا امیج جا رہا تھا، چینی کافی مندوب وہاں تھے، ایک انٹرنیشنل میڈیا وہاں تھا، اور ادھر سارے یہ واقعہ ہونا بہت ہی افسوسناک ہے۔ اور اس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے، اس کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ اور ہم سارے صحافی حضرات سے اپیل کرتے ہیں کہ اس واقعہ کی جلد از جلد سارے مذمت کریں، تاکہ ان دونوں صحافی حضرات کو یہ ادراک ہو کہ ہم نے غلط کیا ہے جو بھی کیا ہے۔ تو اصل میں ماجرا ہے کیا؟ یہ کہاں سے شروع ہوا اور جو بات یہاں تک آ پہنچی ہاتھا پائی پہ؟ بیسیکلی ہوا یہ ہے کہ وہاں لنچ بریک تھی اور لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ ایک سائیڈ پہ طارق متین صاحب، وہ بھی آج کل سوشل میڈیا پہ کافی پروگرام کرتے ہیں، وہ صدیق جان اور ان کے ساتھ کچھ احباب بیٹھے ہوئے تھے، وہ کھانا کھا رہے تھے، اور ایک طرف ارشد شریف صاحب، ان کے ساتھ ان کے پروڈیوسر عدیل راجہ صاحب اور ان کے جو ہے وہ باقی سٹاف ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ جب صدیق جان صاحب کھانا کھا کے نکلے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جب ان کے قریب سے گزرے ہیں ارشد شریف صاحب کے پاس سے، تو اینی شاہ جی ان کا کہنا ہے کہ ارشد شریف صاحب نے پہلے گھونسا مارا ہے اور پھر عدیل راجہ صاحب نے پکڑ لیا ہے، ساتھ ان کا سٹاف بھی تھا، یہ 4-5 لوگ تھے، اور صدیق جان صاحب پہ انہوں نے لاتوں گھونسوں جو ان کے بس چلا ہے، انہوں نے ان کو شدید زود و کوب کیا ہے۔ اور یہ ایک اتنے بڑے صحافی جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، ارشد شریف صاحب، جن کا کافی پروگرام بھی دیکھتے ہیں اور ARY پہ پاور پلے کے نام سے وہ شو کرتے ہیں، اور کافی لوگوں کے وہ آئیڈیل بھی ہیں۔ جب وہ جو لوگ ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، جب ان کا یہ چہرہ دیکھیں گے تو یہ جتنا بھی اس واقعہ پہ افسوس کیا جائے کم ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسا کیا ہوا؟ صدیق جان صاحب نے ایسا کیا کر دیا کہ وہ انہوں نے دبوچ لیا اور ہاتھا پائی اور گھوسے منہ کو گلاتوں کا کام شروع ہو گیا؟ یہ پچھلے کچھ 2-3 ویک سے
ایک جنگ چل رہی تھی ٹویٹر پہ جس کا انجام ہاتھا پائی پہ آ کے ہوا. یہ شروع ہوا علی سلمان صاحب جو کہ پروڈیوسر ہیں آسمہ شیرازی صاحبہ کے, وہ بڑے قریبی دوست ہیں صدیق جان صاحب کے. اوکے. وہ ان کا ایک معاملہ چل رہا تھا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو قتل کیا ہے یا نہیں کیا. ٹھیک ہے. ان کے جو بھی ایک سسٹم چل رہا تھا علی سلمان صاحب کا جو کہ پروڈیوسر ہیں آسمہ شیرازی صاحبہ کے. ٹھیک ہے. حالانکہ ہماری کوئی کیپیسٹی نہیں بنتی کہ یہ لا انفورسنگ ایجنسیز کا کام ہے کہ وہ اصل چہرے کو سامنے لے کر آئیں. جی جی. لیکن عدیل راجہ صاحب کرٹیسائز کر رہے تھے جو کہ پروڈیوسر ہیں ارشد شریف صاحب کے, اور ان کے جواب میں صدیق جان صاحب نے ارشد شریف صاحب کی نجی زندگی پہ بہت کھل کے بات کی. وہ بھی غلط کیا. جو ارشد شریف صاحب نے پھر فزیکل اسالٹ کیا وہ بھی غلط کیا. ٹھیک ہے. لیکن صدیق جان صاحب نے بھی غلط کیا. بڑی ان کی شادی کے معاملات کو وہ اوپنلی ٹویٹر پہ لے کے آئے. تو یوں ایک ماجرا ایسا بنا کہ دونوں سائڈز کی پیشنس ختم. آپ کا کہنا ہے کہ اگر صدیق جان صاحب نے جو ان کے نجی معاملات کو میڈیا پر لے کر آئے غلط کیا, تو ان جو احباب کو جو سینئر آئیڈیل لوگ ہیں ان کو تھرو پراپر چینل قانونی کارروائی کرنی چاہیے تھی. دونوں کو ہی قانونی کارروائی کرنی چاہیے تھی. ان کو بھی عدیل راجہ صاحب کو بھی ویٹ کر لینا چاہیے تھا کہ لا انفورسنگ ایجنسیز واقعی بندے کو علی سلمان کو کلپریٹ قرار دیتی ہیں یا نہیں. بالکل ایسا انہوں نے, اور صدیق جان صاحب نے وہی جو پاکستان میں ایک جواب بل جواب کی سیاست اور صحافت ہوتی ہے کہ جواب کسی نے دیا ہے تو وہ اس کی طرف چلے جائیں گے, تم نے یہ کیا تھا, میں نے یہ کیا تھا, یہ تم اور میں کی بات میں لڑائی ہو جاتی ہے. اور یہ لوگ ایک رول ماڈل ہیں. انہوں نے آگے ایک ینگ جنریشن کے لیے ایک ایگزامپل بننا ہوتا ہے, اور یہ تو میں کے چکر میں انہوں نے اپنا حوصلہ اور اپنا پیشنس چھوڑا اور بات اتنی افسوسناک واقعات تک پہنچی, غصے اور لاتیں چل گئیں, جو کہ ایک بڑا طریق واقعہ ہے ہماری صحافت کے لیے. جی جی. کیونکہ وہاں پہ پرائم منسٹر صاحب گئے ہوئے تھے اور انٹرنیشنل میڈیا بھی وہاں پہ موجود تھا, اور اس واقعے سے کافی آئی تھنک ایک منفی پیغام گیا ہے باہر کے میڈیا کے تھرو اور لوگوں کو. گوادر میں وہاں چینی میڈیا بھی تھا, انٹرنیشنل میڈیا بھی تھا, اور بہت سارے چائنا سے مندوب بھی آئے ہوئے تھے, پرائم منسٹر صاحب بھی تھے, اور سب لوگوں کی نظریں ادھر تھیں, اور اتنے صحافیوں کے درمیان یہ واقعہ ہوا. اور یہ اب تھپڑ اور یہ چیز صحافت میں بہت کامن ہوتی جا رہی ہے, جو کہ ایک بڑا افسوسناک ہے نئی جنریشن کے لیے, اور ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے تمام صحافی برادری کے لیے. اگر اسی طرح یہ اپنا حوصلہ چھوڑتے رہے تو ٹاک شو میں بھی ہیٹ ٹاکس ہو جاتی ہیں, تو روز ہی بات تھپڑ پہ ہی ختم ہوگی. مشہور تھپڑ آپ کو پتہ ہے ابھی ریسنٹلی فردوس عاشق خوان صاحب نے مارا, فواد چودھری صاحب نے مبشر لقمان صاحب کو تھپڑ رسید کر دیا, انہوں نے سمیع ابراہیم صاحب کو تھپڑ رسید ایون کہ نیشنل اسمبلی میں واقعات عام سی بات ہوتی جا رہی ہے. اور یہ تو ایک تھپڑ تھا. یہ جو ارشد شریف صاحب ہیں انہوں نے تو سیریز آف تھپڑ اور وہ ساری ان کو رسید کر دی. یہ حوصلہ اور ان کو سب کو جو ہے نا اس طرح اپنا پیشنس لیول لے کے آنا چاہیے. اگر آپ میں حوصلہ نہیں ہے تو آپ ایک پازیٹیو تنقید کریں, اور وہاں تک جائیں ہی نہ جہاں آپ کو پتہ ہو کہ یہ بحث یہاں تک. صدیق جان صاحب ان کی نجی معاملات میں دخل اندازی کی ہے کہ انہوں نے شادی کی ہے, فلاں کیا ہے, وہ ایک ان کا پرسنل میٹر ہے. اگر آپ صحافتی ان کے ساتھ آپ کا ایک کمپٹیشن ہے تو ایک اپنا آپ بڑا پازیٹیو کمپٹیشن کریں, اگر تنقیدی جائزہ لیں, ان کی پازیٹیو تنقید کریں ان کے اوپر رادر دین ان کے پرسنل ایشوز میں جائیں. بالکل. تو عدیل راجہ صاحب کو بھی نہیں جانا چاہیے تھا. ادھر سے ان کے پروڈیوسر گئے ہیں تو انہوں نے اینکر پہ الزام لگانا شروع کر دیا, یہ بھی ایک غلط بات تھی. یہ فزیکل ہو گئے, یہ بھی ایک غلط بات تھی. اللہ کرے ان دونوں کو
تو کیا ان کے درمیان بعد میں کسی نے رابطہ کروانے کی کوشش کی یا کوئی معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی، اور یہ کس طرف جا کے بیٹھے گا معاملہ؟ یہ سب ابھی جو ہوا ہے، جو کچھ ابھی تو یہ تازہ واقعہ ہوا ہے، دیکھیں دن بدن ہماری تو اپیل ہے دونوں حضرات سے کہ آپ دونوں ایک رول ماڈل ہیں اور اس طرح کے واقعات سے پرہیز کیا کریں۔ اور ارشد شریف صاحب ایک بڑے اینکر ہیں، ان کو کھلے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور صدیق جان صاحب کی بھی کافی ایک فین فالوئنگ ہے، ان کو بھی اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا۔ اب تازہ واقعہ ہوا ہے، ابھی تو جو ہے نا دونوں کی سٹیٹمنٹس بھی کھل کے سامنے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو جو ہی آتی ہیں پھر دیکھتے ہیں، لیکن دونوں کو چاہیے کہ افہام و تفہیم سے اس چیز پہ اور پشیمان بھی ہوں اس اپنے عمل پہ جو ان دونوں نے کیے ہیں۔ ٹھیک ہے چوہدری صاحب، بہت شکریہ۔ تو میں اپنے ناظرین سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس سارے معاملے کو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں، ہمیں کامنٹ میں ضرور اپنی آراء سے آگاہ کیجیے گا۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اور اگلے پروگرام تلک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔